السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں تشہد میں انسان اپنے ہاتھوں کو کس طرح رکھے گا اس کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی، اور جو دلائل ہیں مختلف کیفیتوں کی وضاحت کے اوپر یا مختلف کیفیتوں کے اوپر دلالت کرنے والی جو دلائل ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ کل کے مکمل درس کا خلاصہ ہم چند نکات میں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر اس مسئلے میں جو راجح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ مصلی جب نماز پڑھے تو تشہد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے لگا کر رکھے، یعنی پھیلا کے اس طرح سے نہ بیٹھے، جیسے سجدے میں تھا ویسے نہ رہے، بلکہ لگا کے رکھے، اور کہنی کو وہ اپنے ران کے آخری حصے پر، یعنی جو اس کے جسم کے جانب ہے، آخری حصے پر رکھے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد اپنا بایاں ہاتھ وہ کس طرح سے رکھے اس کی وضاحت پہلے کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کی کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں 3 طریقہ حدیثوں سے ثابت ہے بائیں ہاتھ کے سلسلے میں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کو بائیں ران کے اوپر پھیلا کر کے رکھے اور انگلیوں کو کھلی چھوڑے، یعنی مٹھی نہ باندھے، انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں اور ران کے اوپر رکھے اس طرح سے۔ اکثر فقہا نے اسی کو راجح قرار دیا ہے اور کہا کہ انگلیاں کھلی رکھے تاکہ انگلیوں کے جو یہ پور ہیں یہ قبلے کے جانب ہو جائیں۔ یہ وہ صفت ہے جس کو اکثر فقہاء کرام نے پسند فرمایا ہے اور اسی کو راجح قرار دیتے ہیں وہ۔ تو پہلی صفت یہ ہوئی کہ بائیں ہاتھ کو نماز پڑھنے والا جب تشہد میں بیٹھے تو اپنے ران کے اوپر رکھے اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور اس طرح سے قبلے کے جانب ہوں، ایسے رکھے ران پر اپنے۔ پہلی صفت ہوئی۔ دوسری صفت یہ ہوئی کہ وہ اپنے ہتھیلی کو، یعنی بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کو ران کے اوپر رکھے اور انگلیوں کے کچھ حصے کو اپنے گھٹنے پر رکھے۔ انگلیوں کے، یعنی ہتھیلی ران پر ہے، ران کی ابتدائی حصے پر، اور انگلیوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ گھٹنے پر ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہاتھ کا کچھ حصہ ران پر بھی ہوگا اور ہاتھ کا کچھ حصہ گھٹنے پر بھی ہوگا۔ یہ دوسری صفت ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے صحابہ کرام نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے صفت کا ذکر کیا ہے اس میں صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے۔ تیسری صفت دیکھتے ہیں، کہا کہ
اپنے بائیں ہاتھ سے وہ اپنے گھٹنے کو قبض کرے یعنی پکڑے، تو ایسی صورت میں اس کا بایاں ہاتھ مکمل اس کے گھٹنے پر ہوگا، گویا کہ وہ اپنے گھٹنوں کو پکڑے ہوا ہے۔ اس کو سمجھیے، مثلا یہ گھٹنا ہے، یہ فولڈ ہے پاؤں، یہ گھٹنا ہے، تو پورے ہاتھ سے ایسے گھٹنے کو پکڑے رہے، قبض کرے، تو ایسی صورت میں یہ پوری ہتھیلی جو ہے بائیں ہاتھ کی یہ گھٹنے کے اوپر ہوگی۔ یہ 3 صفت آپ کے سامنے کل کے درس میں واضح کی جا چکی ہے، اور تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ پھر سمجھیے، پہلی صفت یہ ہے کہ ران کے اوپر ہاتھ کو ایسے رکھے، بائیں ہاتھ کی بات کر رہا ہے، ران کے اوپر رکھے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ہاتھ کا آدھا حصہ اپنے جانگ کے اوپر، زانوں کے اوپر، اور آدھا حصہ گھٹنے کے اوپر رکھے۔ یہ دوسری صفت، قبض نہ کرے، پکڑے نہیں، بلکہ ایسے رکھے رہے، یہ دوسری صفت ہوئی۔ اور تیسری صفت یہ ہوئی کہ اپنے ہتھیلی سے اپنے بائیں پاؤں کے گھٹنے کو پکڑ لے، پکڑ کر کے رکھے، گویا کہ وہ گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے۔ بائیں ہاتھ کے سلسلے میں یہ تینوں صفتیں امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب کیا وہ انگلیوں کو پھیلا کے رکھے گا یا انگلیوں کو ملا کے رکھے گا، اس سلسلے میں کتاب و سنت میں کوئی رہنمائی موجود نہیں، کچھ بھی وارد نہیں ہے تشہد کے تعلق سے۔ بعض فقہا نے کہا کہ پھیلا کے رکھے، اور بعض نے کہا کہ ملا کے رکھے، لیکن ملا کے رکھے یہ زیادہ بہتر ہے، اور اکثر فقہا اسی کے جانب گئے ہیں۔ یہ تو اب ہم فارغ ہو گئے الحمدللہ بائیں ہاتھ کے مسائل سے۔ بائیں ہاتھ کی 3 کیفیت ہوئی تشہد میں، اس کو آپ سمجھ گئے۔ اب آئیے داہنے ہاتھ کی طرف، اس کی کیا کیفیت ہے اور اس کے کتنے حالات ہیں۔ تو تقریباً 5 حالتیں ہیں بائیں ہاتھ کی، اور کس طرح سے اس کو رکھے گا اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے ہتھیلیوں کو، دائیں ہاتھ کے ہتھیلیوں کو وہ اپنے ران کے اوپر رکھے اور انگلیاں کھلی ہوئی رکھے، ران کے اوپر رکھے، انگلیاں کھلی ہوئی رکھے، یعنی انگلیاں مٹھی بندھی ہوئی نہ ہو، کھلی ہوئی ہوں، اور شہادت کی انگلی سے وہ اشارہ کرے ان مقامات پر جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہاں پہ ران کے پر رکھنے کی بات ہوئی، اور انگلیاں کھلی ہوئی رکھے، قبلے کے جانب اس کا رخ ہو، اور جہاں اشارہ کرنے کی بات آئے وہاں پہ شہادت کی انگلی سے وہ اشارہ کرے۔ پہلی صفت ہو گئی۔ دوسری صفت دائیں ہاتھ کی یہ ہے کہ اپنے ہتھیلی کو گھٹنے کے اوپر رکھے، اور تمام انگلیوں کو گھٹنے کے اوپر رکھ کر کے وہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے۔ جب جب اشارہ کرنا حدیث سے ثابت ہے، جن جن مقامات پر، ان مقامات پر وہ اشارہ کرے، اور کہاں کہاں اشارہ کرنا ہے ابھی اس کی تفصیل آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسری صفت ہوئی۔ تیسری صفت ہے کہ 3 انگلیوں کو بند کر کے رکھے، یعنی خنصر، بنصر اور وسطیٰ، تینوں کو بند کر کے رکھے۔ ابہام جو ہے وہ اس کو پھیلا کر رکھے، لیکن وسطیٰ کے اوپر یعنی اس انگلی کے اوپر اس کو لگا کر رکھے ایسے، اور سبابہ کو خالی چھوڑ دے، یعنی اس کو ضم نہ کرے، اس کو ملائے نہیں، بلکہ ایسے رکھے، اور جہاں جہاں اشارہ کرنا ہے وہ اشارہ کرے۔ یہ تیسری صفت ہوئی۔ چوتھی صفت ہے کہ 3 انگلیوں کو بند رکھے، یعنی خنصر، بنصر اور وسطیٰ، اور اس کے بعد سبابہ کو سے اشارہ کرے، اور یہ جو ہے نا جس کو آپ انگوٹھا کہتے ہیں، یا ہم لوگ انگوٹھا کہتے ہیں جس کو، ابہام، اس کو اس انگلی کے نیچے رکھے ایسے، اس پر نہ پھیلائے۔ مسئلے کو سمجھیے غور سے۔ ایک تو یہ ہوا کہ ایسے باندھ لے یہاں، اور دوسری صفت ہوئی کہ صرف اس کے نیچے رکھے ایسے،
اور اس سے اشارہ کرے، اس طرح سے رکھے، ایسے رکھ کر کے اشارہ کرے، اس کے نیچے انگوٹھے کو کر دے، یہاں اس انگلی تک لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہاں رکھ کر کے اشارہ کرے ایسے۔ یہ ایک کیفیت ہوئی، یہ چوتھی صفت ہوئی۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ خنصر اور بنصر یہ دونوں کو بند کر دے اور وسطی اور ابہام سے حلقہ بنا لے ایسے، اور سبابہ سے وہ اشارہ کرے، سبابہ سے اشارہ کرے۔ یہی 5 صفتیں بنتی ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کو نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ یہی 5 کل صفتیں ہیں اور جن کے بارے میں دلائل کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سبابہ کے ساتھ کیا کرے گا؟ اب تک تو بات آ گئی کہ سبابہ کو بند نہیں کرے گا، لیکن اب اس کو کرے گا کیا؟ تو بائیں ہاتھ کا جو سبابہ ہے، بائیں ہاتھ کی جو یہ انگلی ہے، یہ پھیلا کر کے رکھے گا اور اس سے اشارہ نہیں کرے گا، اس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ دائیں ہاتھ کی جو سبابہ ہے، یہ انگلی جس کو آدمی آپس میں لڑائی جھگڑے کے وقت اشارہ کرتا ہے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ایسا کہتا ہے، تم نے ایسا معاملہ کیا، تو اسی لیے اس کو سبابہ کہتے ہیں، اور اس کو سباحہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آدمی تسبیح بیان کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو سباحہ یا سبابہ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا کرے گا؟ پھیلا کر کے تو رکھے گا، یہ بات آ گئی، لیکن کرے گا کیا؟ جمہور علماء کہتے ہیں، اور بعض حنفیہ بھی اس میں شامل ہیں، یعنی بعض حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ اور حنابلہ، وہ کہتے ہیں کہ سبابہ سے اشارہ کرے گا، وہ اشارہ کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ کب اشارہ کرے گا؟ کب اشارہ کرے گا؟ اشارہ تو کرے گا، لیکن کب کرے گا؟ تو اب کب کرے گا، مختلف اقوال کو سمجھتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ تشہد میں جب اللہ کا نام ہو یا اللہ کا نام آئے تو انگلی سے اشارہ کرے گا، جیسے التحیات للہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم اغفر لی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس طرح سے جہاں جہاں بھی اللہ کا لفظ آئے وہاں اشارہ کرے گا، پہلا قول۔ دوسرا قول کا صرف شہادہ کے وقت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے وقت اشارہ کرے گا، یہ کہنے کے وقت اشارہ کرے گا، اس کے علاوہ اشارہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ تو کہا کہ ذرا سا انگلی کو موڑ کر کے اسے نیچے رکھے گا، ایسے کر کے رکھے گا، جہاں پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بس اتنا ہی۔ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول ہے کہ مکمل تشہد میں اپنی انگلیوں سے اشارہ کرے گا، مکمل تشہد میں، شروع سے لے کر کے آخر تک، التحیات للہ والصلوات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، مکمل تشہد میں وہ اشارہ کرے گا۔ یہ تیسرا قول ہے، اور اس کے جانب مالکیہ گئے ہیں، یہ مالکیہ کا قول ہے۔ سنت پر اگر آپ نگاہ ڈالیں، احادیث پر نگاہ ڈالیں، تو یہی آخری قول یہ زیادہ صحیح اور درست ہے کہ وہ تشہد میں، نمازی تشہد میں شروع سے لے کر کے اخیر تک اپنی انگلی سے اشارہ کرے، اور یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس مسئلے میں راجح کیا ہے کہ مکمل تشہد میں شروع سے لے کے اخیر تک وہ اشارہ کرے۔ دلیلیں ابھی ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ اب سوال یہ ہے کہ اشارہ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ یہ بھی بات ہے، اشارے کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا صرف ایسے اٹھا کے رکھے گا، یہ اشارہ کا مطلب ہے؟ یا اشارہ کا مطلب ایسے انگلی کو اوپر نیچے کرے گا،
یا اشارہ کا مطلب دائیں بائیں کرے گا، یا اشارہ کا مطلب حلقہ بنائے گا؟ کیا کرے گا؟ اشارہ کیسے کرے گا؟ اس سلسلے میں چند اقوال ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ انگلی کو اٹھائے گا لیکن ثابت رکھے گا، ہلائے گا نہیں، یہی اشارے کا معنی ہے۔ اشارے کا مطلب انگلی اٹھانا، کسی کی جانب اشارہ کرنا۔ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی جانب انگلی اٹھانا۔ تم نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا نا، یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ انگلی اٹھانا مطلب اشارہ کرنا، تو اٹھا دیا انگلی کافی ہے، یہی اشارے کا مطلب ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں۔ یعنی اس کو حرکت نہ دے، یعنی جہاں جہاں وہ اٹھانا چاہتا ہے، یا تو اشہد اللہ الہ الا اللہ شہادہ کے وقت اٹھائے، یا اللہ کا نام جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں اٹھائے، تو صرف اٹھائے گا، صرف اشارہ کرے گا، حرکت نہیں دے گا، اس کو اوپر نیچے نہیں کرے گا، یا دائیں بائیں نہیں کرے گا، یا حلقہ نہیں بنائے گا، صرف اشارہ کرے گا۔ سمجھ رہے؟ بعض اہل علم کا یہ قول ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یحرکھا، اس کو حرکت دے گا، یعنی یہاں پہ اشارہ کا معنی ہے حرکت دینا، تو کا حرکت دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحرکھا ویدعو بہا، انگلی کو حرکت دیتے اور دعا کرتے۔ تو حرکت کا معنی یہاں ہے کہ انگلی کو ہلائے گا، صرف ایسے اٹھا کے نہیں رکھے گا جیسے پہلے قول والے کہتے ہیں۔ تو چلیے، اگر یہ مانتے ہیں کہ حرکت دے گا، تو کیسے حرکت دے گا؟ دائیں بائیں کرے گا، اوپر نیچے کرے گا، یا گول پھرائے گا؟ کیسے کرے گا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بھی اہل علم کے چند اقوال ہیں۔ اب ہم سمجھ گئے اس بات کو کہ نماز میں انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اور اشارہ کے معنی تحریک ہے، تحریک معنی انگلی کو ہلانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے ہلائے گا؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں جانب ہلائے گا، یعنی انگلی کو ایسے اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا دائیں اور بائیں جانب ہلائے گا، اس طرح سے۔ یہ بعض اہل علم کا قول ہے۔ یمین اور شمال، اور یمین اور شمال کی بعض لوگ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوں ہلانے کے بجائے اگر وہ گول اس کو کرے تو چاروں جہت کو کور ہوگا، یہ بھی کر سکتا ہے، اشارہ دے اور اس کے ذریعے سے حلقہ بنائے۔ یہ دوسری صفت ہوئی اس کی۔ تیسری صفت اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ سے اسفل کے جانب اشارہ کرے گا، اعلیٰ سے اسفل کے جانب، یعنی یہ اٹھایا انگلی، ایسے کرے اشارہ۔ اعلیٰ مانے اوپر اور اسفل مانے نیچے، یعنی اوپر نیچے کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ سنت میں کسی بھی نص سے، یعنی واضح دلیل سے تحریک کی کیفیت ثابت نہیں ہے، کس طرح سے اس کو انگلی کو حرکت دینی ہے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن اقرب اور زیادہ درست واللہ اعلم جو نصوص سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ انگلیوں کا اشارہ وہ اوپر نیچے کرے گا، من الاعلی الی الاسفل۔ لیکن اس سلسلے میں بھی کوئی نص واضح دلیل وارد نہیں ہے، لیکن حدیث کو جب آدمی سمجھتا ہے، ابھی جیسا کہ ہم اشارہ کریں گے انشاءاللہ، تو وہاں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انگلیوں کو اوپر نیچے کرے گا، اشارہ دے گا اس طرح سے، ایسے اشارہ کرے گا۔ اب ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں یہ باقی رہا کہ اس انگلی کی کیفیت کیسے ہوگی؟ کیا اس کو ایک دم اسٹریٹ رکھے گا، یا ایسے رکھے گا، جھکا کے رکھے گا، کس طرح سے رکھے گا؟ اشارہ کرنے میں اس انگلی کی، جس انگلی سے سبابہ سے وہ اشارہ کر رہا ہے، اس کو کیسے رکھے گا؟ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ انگلی کو
ذرا سا فولڈ کرے گا، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، یعنی اس کو ایک دم اسٹیٹ نہیں رکھے گا بلکہ ذرا سا فولڈ کرے گا۔ اتنا بھی فولڈ نہ کرے کہ وہ کمان کے مانند ہو جائے، یعنی کمان جو تیر چلاتے ہیں نا، کمان ایسے نہ ہو جائے، بلکہ ذرا سا پورے طور پہ ایسے اسٹیٹ نہ رکھ کے ذرا سا ایسے فولڈ کر کے تھوڑا سا جھکا کر کے رکھے، یعنی اتنا فولڈ نہ کرے کہ یوں لگے کہ انگلی رکو کی ہوئی ہے، اس طرح سے نہ رکھے، بلکہ تھوڑا سا فولڈ کر کے رکھے، اور یہی بات زیادہ ثابت ہے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے احادیث میں اسی جانب اشارہ ملتا ہے۔ حدیث کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں وائل ابن حجر فرأیتہ یحرکھا ویدعو بہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ انگلی کو حرکت دے رہے تھے، شہادت کی انگلی کو، اور دعا کر رہے تھے، یعنی تشہد میں جو کلمات پڑھنے ہیں، جو دعائیں پڑھنے ہیں، وہ دعا پڑھ رہے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں رفع اصبعہ التی تلی الابہام، شہادت کی انگلی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند کرتے، فدعا بہا، اور دعا کرتے۔ تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ دعا کے وقت انگلی کو حرکت دے گا، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ دعا کی دو قسم ہیں، کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں اس کو، دعا کی دو قسم ہیں، ایک دعائے مسئلہ، ایک دعائے عبادہ، اور تشہد میں دونوں ہے۔ تو اسی لیے جو راجح ہم نے کہا کہ مکمل تشہد میں وہ انگلی کو حرکت دے گا، یہی زیادہ صحیح اور درست ہے، یہی بات سب سے زیادہ صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ اور آداب دعا آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اور اس سے دعا کی ابتدا کرنی ہے دعائے مسئلہ کے اندر، اور تشہد میں، تحیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے کہ اللہ تیرے لیے ساری عبادت ہیں، تمام قولی عبادت، تمام مالی عبادت، تمام بدنی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ کے نبی کے اوپر سلامتی ہو، ہمارے اوپر سلامتی ہو، پورے نیک اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلامتی ہو۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو کہا کہ اس پورے تشہد میں وہ اپنے انگلی کا اشارہ کرے، اس لیے کہ مکمل تشہد یا تو دعائے مسئلہ ہے یا دعائے عبادہ ہے۔ تو یہ دعائے مسئلہ بھی ہے، اس کے اندر دعائے عبادت بھی ہے۔ اس کے بعد درود پڑھتا ہے، تو درود جو ہے وہ دعائے عبادت ہے اور دعائے مسئلہ بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل کے اوپر تو سلامتی نازل فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ اور اس کے بعد پڑھا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور اس کے بعد درود کے بعد کی دعا پڑھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دعائے مسئلہ بھی ہے، دعائے عبادہ بھی ہے۔ اسی لیے فرأیتہ یحرکھا کی تشریح اہل علم یہ کرتے ہیں کہ پورے کے پورے تشہد میں وہ اپنی انگلیوں کو حرکت دے، یہی بات زیادہ صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وائل ابن حجر کی روایت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلیوں سے اشارہ کرتے تو انگلی کو مکمل سیدھی نہیں رکھتے، بلکہ یثنی بہا قلیلا، ذرا سا اس کو فولڈ کرتے، ذرا سا اس کو فولڈ کرتے۔ وہی ہم نے کہا کہ اتنا نہ کرے کہ بالکل لگے کہ انگلی رکوع کر رہی ہے، اور اتنا بھی نہ کرے کہ بالکل کمان کی طرح ہو جائے وہ، بلکہ ذرا سا اس کو جھکا کر کے رکھے اور اس سے وہ اشارہ کرے۔ اشارے کی جو کیفیت آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رأیتہ یحرکھا ویدعو بہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو یہ روایت ہے،
اس پہ بعض اہل علم نے کلام کیا ہے. اب کہتے ہیں نا، یا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جب حدیث واضح ہے تو پھر اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اتنی ساری باتیں کیوں وارد ہیں؟ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ تو دیکھیے کیوں ہوتا ہے. جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، تو ان لوگوں نے تحریک کا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی انگلیوں کو حرکت دیتے اس کا ذکر نہیں کیا، اشارے کا ذکر ہے، حرکت کا ذکر نہیں ہے سوائے ایک راوی کے. تو اہل علم کہتے ہیں، بعض اہل علم، کہ اگر یہ راوی ثقہ بھی ہے تو یہ اپنے بہت سارے لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی یہ روایت ناقابل قبول ہے. کہتے ہیں کہ وائل ابن حجر سے جو اور ان کے جو دوسرے شاگرد ہیں انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں اشارہ بہا کا لفظ ہے، یحرکوہا نہیں کہا. ایک راوی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یحرکوہا، تو اس سے پتا چلا کہ ثقہ اپنے سے ثقات کی مخالفت کر رہا ہے، بہت سارے راویوں کی مخالفت کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ احتمال پیدا ہوا، لہذا ہم تحریک کو نہیں مانیں گے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت و صلاۃ النبی کے اندر اس حدیث پہ زبردست جو ہے بحث کی ہے، اور اس حدیث کے صحت کے اوپر دلیلوں کو پیش کیا ہے. پہلی بات. دوسری بات، ایک اور کی وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یشیر باصبعیہ اذا دعا ولا یحرکها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب دعا کرتے تو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے، لیکن اس کو حرکت نہیں دیتے، اس کو حرکت نہیں دیتے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اور امام نووی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام نووی مجموع میں کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے. محدث عصر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ، ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کی روایت میں ولا یحرکها کا جو یہ اضافہ ہے نا، یہ اضافہ شاذ ہے، یہ اضافہ شاذ ہے. اور اس کو بھی شیخ نے صفت و صلاۃ النبی کے اندر حدیثی اور علمی بحث کی ہے، بڑا قوی استدلال پیش کیا ہے. اردو میں کتاب موجود ہے صفت و صلاۃ النبی، آپ وہاں جا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، پوری تفصیل یہاں بتانا ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اذا جلس فی الصلاۃ، جب وہ نماز میں بیٹھتے، وضع یدہ علی رکبتیہ، اپنے ہاتھ کو اپنے گھٹنے پر رکھتے، واشار باصبعہ، اور اپنے انگلی سے اشارہ کرتے، اور اپنی نگاہوں کو اس انگلی پر رکھتے، اپنی نگاہوں کو پر رکھا کرتے تھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. اس کے بعد کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، شیطان کے اوپر انگلیوں کی یہ جو حرکت ہے نا، یہ لوہے کے ہتھوڑے سے زیادہ شدید ہے، سخت ہے. شیطان کے اوپر یہ معاملہ اتنا سخت گزرتا ہے، یعنی انگلیوں سے اشارہ کرنا. اسی لیے امام احمد ابن حنبل سے رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا نمازی نماز کے وقت اپنی انگلیوں کا اشارہ کرے گا؟ تو کہا نعم شدیدن، اشارہ کرے گا.
اور اس اشارے میں شدت ہوگی. شدت کا کیا معنی؟ تو بعض اہل علم نے شدت سے مراد کثرت سمجھا، یعنی خوب ہلائے گا ایسے ایسے یہ، اور بعض نے سمجھا کہ نہیں طاقت سے ہلائے گا ایسے، یہ ہے شدت. سمجھ رہے ہیں؟ تو اختلافات کی یہ وجوہات ہیں، لیکن صحیح بات اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترک کا لفظ ہے کہ شیطان کے اوپر لوہے کی ہتھوڑی پڑے، اس کو جتنی تکلیف ہوگی اس انگلی کی حرکت سے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہتھوڑی عام طور پہ آدمی چلاتا کیسے ہے؟ اوپر سے نیچے کسی سامان کو رکھ کر کے ایسے مارا جاتا ہے. تو اس سے استدلال کر کے بعض اہل علم نے کہا کہ انگلیوں کو جو حرکت دے گا نا وہ اوپر نیچے دے گا. یہی بات زیادہ درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے. وقت چونکہ مکمل ہوا، اس سلسلے میں باتیں ابھی مزید ہیں، تو انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں مزید باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.